بسم اللہ الرحمن الرحیم القرآن حیاتی. The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ الحمدللہ. انشاءاللہ آج سورہ آل عمران آیت نمبر 149 to 153 دیکھتے ہیں انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین. اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، اگر تم کہاں مانو گے ان لوگوں کا جنہوں نے نافرمانی کی، جنہوں نے کفر کیا، وہ پھیر دیں گے تمہیں تمہاری ایڑیوں پر، پھر تمہارا انجام یہ ہوگا کہ تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے. آیت نمبر 150. بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین. بلکہ اللہ ہی تمہارا بہترین کارساز ہے اور وہی بہترین مددگار ہے. آیت نمبر 151. سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا ومأواہم النار وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ. ضرور ہم ڈال دیں گے ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے کفر کیا رعب، اس لیے کہ انہوں نے شریک بنایا اللہ کا جس کا نہیں نازل کیا اللہ نے کوئی دلیل، اور ٹھکانہ ان کا جہنم یعنی آگ ہے، اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے ایسے گنہگاروں کا، ایسے ظالموں کا. آیت نمبر 152. وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ. اور یقیناً سچ کر دکھایا تمہیں اللہ نے اپنا وعدہ جب تم تہس نہس کر رہے تھے انہیں اللہ کے حکم سے، یہاں تک کہ جب ڈھیلے پڑے تم اور تنازع کیا تم نے معاملے میں اور حکم کی نافرمانی کی تم نے، اس کے بعد جو اللہ نے دکھا دیا تھا تمہیں وہ جسے تم پسند کرتے تھے. تم میں سے کسی کا نشانہ تھا دنیا، یعنی دنیا چاہتا تھا تم میں سے کوئی، اور تم میں سے کوئی وہ چاہتا تھا آخرت. پھر پھیر دیا اللہ نے تمہیں اس سے تاکہ وہ آزمائے تمہیں، اور بے شک معاف کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تم کو،
اور اللہ بڑے فضل والا ہے ایمان والوں پر بے شک۔ آیت نمبر 153، اِذ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ فَأَصَابَكُمْ بِغَمٍّ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون۔ جب تم چڑھے جا رہے تھے اور نہیں تم پلٹ کر دیکھ رہے تھے کسی کو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے تھے تمہیں تمہارے پیچھے سے، پھر پہنچا تمہیں غم پر غم، اب نہ تم افسوس کرو اس پر جو ہاتھ سے جاتا رہا تمہارے، اور نہ اس پر غم کرو جو تمہیں مصیبت پہنچی، اور اللہ باخبر ہے اس سے جو تم عمل کرتے ہو۔ سورۃ آل عمران انشاءاللہ 149 سے دیکھتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین۔ بہت فیکٹ اللہ نے اس آیت میں بتایا ہے کہ ایمان والوں کو، مسلمانوں کو یہ انسٹرکشن دی جا رہی ہے، اور دیکھیے کہ یہ ہم جو ہے وہ بالکل ابھی پریزنٹ میں اس آیت کو لے کر دیکھتے ہیں کہ انسٹرکشن یہ دی جا رہی ہے کہ اے مسلمانوں، اگر تم کہاں مانو گے نا، کس کا؟ ان لوگوں کا جو نافرمان ہے، جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، تو ہوگا کیا؟ نقصان کیا ہوگا تمہارا؟ نقصان یہ ہوگا یردوکم، وہ پھیر دیں گے تمہیں تمہاری ایڑیوں پر۔ اچھا کس سے پھیر دیں گے؟ جواب دیجیے آپ، جب میں سوال کروں نا آپ ایور ریڈی رہا کرو، فوراً انمیوٹ کر کے آپ جواب دو مجھے، کس سے پھیر دیں گے وہ لوگ؟ اگر ہم اپنے دین سے، ویری ہاں گڈ، اپنے دین سے پھینک دیں گے۔ جی 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 جزاک اللہ خیر، دین سے وہ جو ہے دین سے پھیر دیں گے، یعنی اگر، اور ڈیفینیٹلی دیکھیے آپ کو اپنے دین کا زیادہ علم نہیں ہے، اور دین کے معاملے میں آپ کسی ایسے نافرمان سے مشورہ کرتے ہیں کہ بھائی ایک بات بتاؤ ذرا، مجھے دین میں یہ کرنا ہے تو میں کیا کروں، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھو وہ خدا کا نافرمان ہے، اور اگر آپ اس سے مشورہ کرتے ہیں، آپ اس سے جو ہے وہ مشورے کر رہی ہیں، سجیشن لے رہی ہیں کچھ، تو بتائیے وہ پہلے تو آلریڈی خود وہ کو کیا وہ مشورے دے گا؟ تو اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں آپ کو، مجھے اور سارے مسلمانوں کو، کہ اگر تم نافرمانوں کا کہنا مانو گے تو وہ کیا کریں گے تمہارے ساتھ معاملہ، کہ وہ تمہیں تمہاری ایڑیوں پر پھیر دیں گے، یعنی تمہیں تمہارے دین سے ہٹا دیں گے۔ ہوگا کیا؟ کچھ تو نقصان ہوگا نا، ہوگا کیا؟ تو تم جو ہے وہ تمہارا انجام یہ ہوگا کہ تم پلٹو گے بہت خسارہ اٹھانے والے، اور جو ہے وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے، نقصان اٹھاؤ گے۔ کس چیز کا نقصان ہوگا؟ آخرت بگڑ جائے گی تمہاری۔ تو جب کہ دیکھیے کہ آپ کسی سے مشورہ کریں تو بہت زیادہ جو ہے وہ جانچ پڑتال کر کے آپ مشورہ کریے، اسپیشلی دین کے تعلق سے، کہ جب آپ کسی سے مشورہ کر رہی ہیں تو اگلے کو جو ہے وہ کتنی دین کی نالج ہے نہیں ہے، کیونکہ جس کے پاس جو نالج ہوگی آپ کو وہی نالج دے گا۔ تو اپنی آخرت کی فکر کرتے ہوئے آپ کو اس چیز پر بہت زیادہ دھیان رکھنا ہے۔ اچھا کیوں یہ پتہ ہے کہ کس ریزن سے یہ آیت یہاں پر آئی ہے، تو اس کا جو خلاصہ انشاءاللہ ہم کچھ اگلی آیتوں میں انشاءاللہ دیکھیں گے جب بات کرتے ہیں۔ مزید 150 میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دیکھو کیوں تم اس سے جا کے مشورہ کرتے ہو، میرے نافرمان بندوں سے تم کیوں مشورہ کرتے ہو؟ بل اللہ مولاکم، اللہ تو تمہارا کارساز ہے، تمہارے تمام کام بنانے والا تو اللہ کی ذات ہے، وہ تمہارا ولی ہے، وہ تمہارا مولا ہے۔ تو ہمیں جو ہے وہ اللہ کے، یعنی اللہ کا اگر ہم کہنا مانتے ہیں،
اور اپنے ہم اگر جو ہے وہ نافرمانوں کی اور کافروں کی اطاعت نہ کرتے ہوئے، بلکہ اگر ہم جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ کیا ہے، وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ، اور اللہ تمہارا مولا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ تمہارا مددگار ہے، اور صرف مددگار نہیں، خیر الناصرین ہے، خیر الناصرین، بہترین مددگار ہے تمہارا۔ تو کتنے خوبصورت بات ہے، اتنے خوبصورت مددگار کو چھوڑ کر تم کسی اور کو اپنا مددگار بناتے ہو، کیوں بناتے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ اس چیز کے لیے منع کر رہے ہیں کہ کسی اور کو اپنا ولی مت بناؤ، کسی کو مولا مت سمجھو، کیونکہ اگر تم کسی اور کو دنیا میں مددگار بناؤ گے تو وہ تمہیں نقصان کے علاوہ کچھ نہیں دینے والے۔ اچھا، اب رہی بات یہ کہ جو بھی جنگ احد میں غلطیاں وغیرہ ہوئی تھی، تو اب کیا ہوا کہ بہت زیادہ غم ملا، سب کچھ ہوا، تو اب صحابہ کو کیا لگا تھا کہ مطلب جیسے بہت ظاہری بات ہے، خیر اگر یہ دیکھا جائے تو ہمت ٹوٹ جاتی ہے انسان کی، کہیں ایک جگہ انسان ہارتا ہے نا تو کافی اس کی ہمت ہار جاتا ہے، اس کو اپنے آپ کو ریکور کرنے کے لیے بہت وقت لگ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ 151 میں بتا رہے ہیں سنلقی فی قلوب الذین کفروا رعبا، کیوں فکر کر رہے ہو، جلد ہم ڈال دیں گے ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے کفر کیا، کیا ڈال دیں گے؟ رعب ڈال دیں گے، ڈر بٹھا دیں گے۔ کیوں بھائی؟ میں تو کہتی اس آیت کو آپ کو جتنا ہو سکے لوگوں تک آپ پہنچائیے کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، اللہ اکبر، اکثر یہ نمبر میں بھول جاتی ہوں جب مجھے کسی کو ریفرنس دینا ہوتا ہے، سورہ آل عمران کی 151 میں بہت شعور کے ساتھ اگر میں ایک جملہ آپ کو بولی تو شاید غلط نہیں ہوگا، شرک جو ہے وہ دل میں ڈر اور خوف پیدا کرتا ہے۔ ایمان والا بندہ بہت بنداس ہوتا ہے، ہر چیز سے بنداس ہوتا ہے، وہ اپنے دل میں سوائے اللہ کے اور کسی کا ڈر نہیں رکھتا ہے۔ ہوتا ہے ہونے تو دنیا کا نقصان، میں اپنے آخرت کا نقصان نہیں کر سکتا ہوں، لیکن جو لوگ کافر ہوتے ہیں، مشرک ہوتے ہیں نا، ان کے دل میں بہت زیادہ ڈر اور خوف ہوتا ہے، اور یہاں پر اللہ کی نافرمانی کی وجہ اللہ بتا رہے ہیں کہ ایک خوف، ایک ڈر جو انسان کے اندر ہوتا ہے وہ بما اشرکوا باللہ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ کیوں ان کے دلوں میں روب آیا، کیوں ان کے دلوں میں خوف اور ڈر آیا؟ اس لیے کہ انہوں نے شرک کیا اللہ کے ساتھ۔ دیکھیے اس سے بڑی دلیل آپ کو کیا چاہیے، یا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ کیا ہو گیا شرک کرتے تو کیا ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں تم اس کو معمولی سمجھتے ہو، ما لم ينزل به سلطانہ، یہ شرک ایسی چیز ہے کہ جس کی کوئی بھی دلیل اللہ نے نہیں اتاری ہے، نہ اپنی کتاب میں، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں۔ کیا پتہ چلا کہ اللہ کی نافرمانی کرنا یہ بھی شرک ہے۔ اور دیکھیے کہ ایک اگر بہت ڈے ٹو ڈے لائف کے حساب سے میں آپ کو بات بتاؤں کہ ایک انسان جب کتاب اور سنت پہ چلنے لگتا ہے نا، تو خیر میرے ساتھ بہت معاملہ ہوتا ہے کہ واقعی جو لوگ صحیح دین پر نہیں ہوتے ہیں اور نہ جانے اللہ کے ساتھ ساتھ کیا کیا معاملات کرتے رہتے ہیں، دین کا نام لے کر نہ جانے کیا وہ جو ہے رسومات اور جو دنیا بھر کی جو برائیاں پھیلی ہوئی دین کا نام لے کر وہ کرتے ہیں، دور سے ہی دیکھ کے آپ کو جو ہے وہ راستہ بدل لیتے ہیں۔ تو خوش ہوئیے اس آیت پہ کہ اگر آپ کو لوگ دیکھ کر بولتے ہیں نا کہ راستہ جو ہے وہ بدل لیتے ہیں یا آپ سے بات چیت نہیں کرتے ہیں، تو ایسے لوگ اس آیت پہ بہت پھر بیٹھتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے دلوں میں اللہ نے ڈر پیدا کر دیا ایمان والوں کے تعلق سے۔ ان کو خوف کیا آتا ہے کس چیز کا؟ کہ ابھی ملیں گے تو یہ ان کو پتہ ہے ہم غلط چیز پر ہے، ہم نے باپ دادا کا نام لے کر بہت زیادہ کچھ غلط کام کر لیا ہے، ابھی یہ ملیں گے تو ان کو جواب کون دے گا، انہیں جواب کون دے گا؟ تو دیکھیے کبھی آپ کے ساتھ ایسا معاملہ ہو نا تو برا مت مانیے گا۔ کوئی اللہ کے ساتھ شریک کرنے والا آپ کو دیکھ کر بھاگ جاتا ہے، دور ہٹ جاتا ہے، سلام دعا آپ سے نہیں کرتا، تو اٹس اوکے، اس آیت کو یاد کر لیجئے گا۔ اچھا تو اس کے اندر باجی اللہ نے ڈر جی باجی یہاں جو کافروں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ رعب ڈالتے ہیں، ڈر ڈالتے، وہ کس چیز کا ڈر ہے؟ خوف کس چیز ایمان کا کا، ہے؟ ایمان والوں کے لیے، ایمان والے جو ہوتے ہیں نا، ایمان والے بظاہر دیکھیے دنیا کی کوئی بھی چیز ان کے پاس نہیں ہے،
اتنے ویل آف نہیں ہے، نہ ان کے پاس کوئی دنیا کا عیش و آرام ہے، نہ کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ایک ایمان کا رعب جو ہوتا ہے نا، وہ اصل میں جو ہے وہ کافر اور مشرک ہے نا، ان سے ڈر. کس طریقے سے ڈرتے میں دیکھیے کہ آپ یہ مت سوچیے کہ یہ ہم سے نفرت کرتے ہیں اس لیے ہم سے دور ہٹ جاتے ہیں، یا ہم سے سلام دعا نہیں کرتے ہیں، یا بالکل ہم کو دیکھ کر راستہ کاٹ دیتے ہیں. نہیں، بات یہ نہیں ہے. اصل میں یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. میں ایک مثال دوں آپ کو تو شاید بات سمجھ آ جائے، کیونکہ اکثر میں یہ مثال دیکھیے جب ہم عورتیں ہیں تو اسی تعلق سے مثال دیتی ہوں. ایک ساس اور بہو کا ایک مطلب ایسے ٹاک میں سن رہی تھی، تو اس میں بہو اللہ کے حکم سے اللہ نے اس کو بہت جو ہے وہ اپنا تقویٰ دیا تھا، اور ساس کے اندر خیر وہ بات نہیں تھی. تو اب بہو جو ہے وہ نماز کا وقت تو اس نے نماز ادا کر دی. اب اس نے نماز ادا کی اور اس کے بعد اس کے ساس اس کو گھور گھور کے دیکھ رہی ہے، یہ نماز پڑھ رہی ہے، نہ جانے اب کیا یہ اٹھے گی جائے نماز سے تو نہ جانے ہمارے پر کیا بوال آ جائے گا. تو یہ ایک طریقے کا نا ایمان والوں کو دیکھ کر ایک ڈر اور خوف انسان کے اندر آ جاتا ہے اس طریقے سے. اچھا وہی ساس جب وہ اب مٹکے سے پانی لینے جاتی ہے اور مٹکے کا پانی تھوڑا سا مومنٹ ہوتا ہے، اس کا مٹکے کا پانی تھوڑا سا ہلتا ہے، تو وہ کہتی ہے دیکھو اس نے کچھ جادو کیا جو مٹکے کا پانی ہلنے لگا. تو یہ کیا ہے؟ اندھ وشواس. یہ کس طریقے سے آتا ہے؟ شرک کی وجہ سے آتا ہے. جب ایسی اندھ وشواس چیزیں انسان کے اندر آنے لگتی ہے نا، کیوں آتی ہے؟ شرک سب سے بڑا ریزن ہے. شرک کب آتا ہے؟ جب انسان اللہ کی قدر نہیں کرتا ہے، اور آہستہ آہستہ وہ شرک جو ہے وہ اس کو کفر تک لے جاتا ہے. اور کفر کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی. اس طریقے سے آپ تو بس ظاہر اللہ کی خدمت اللہ کی عبادت کر رہی ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، لیکن لوگوں کو یہ لگے گا بس آپ کچھ وظیفہ ہی کر رہی ہیں، نہ جانے کس کا کیا بگاڑنے کے لیے. تو اس طریقے سے ایمان والے سے جو ہے نا بے دین لوگ جو ہے وہ تھوڑا سا گھبراتے ہیں اس طریقے سے. تو یہ میں بول رہی ہوں کہ سب سے مین بات یہاں پر جو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ شرک کی اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری ہے. پر رٹ لیجیے آیت کا ریفرنس سورہ آل عمران کی 151 کہ اللہ کی نافرمانی کے کام جو لوگ کر رہے ہیں. اور دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو اللہ نے اپنی اتباع سے جوڑ لیا ہے. تو گویا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کر رہے ہیں وہ جو ہے وہ ڈائریکٹلی اللہ کی آیتوں کا انکار کر رہے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی کیا جو اللہ نے ان کو کتاب میں بتایا. تو اس طریقے سے جو ہے وہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ یہ شرک ہے. یہ شرک ہے، اور شرک جو ہے وہ اللہ پر سے توکل ہٹا دیتا ہے. اللہ کی محبت دل سے ہٹ جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کو شرک کرنے والے کو وقت ہی نہیں ملتا ہے کہ وہ اللہ کے بارے میں کچھ سمجھے، اللہ کے بارے میں کچھ کرے. نہیں، اس کو موقع ہی نہیں ملتا ہے، وہ دوسرے جھمیلوں میں اس قدر پڑا ہوا رہتا ہے. کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ بولے جاؤ تمہیں کرنا ہے مرضی تمہاری، لیکن ایک بات سن لو، وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، ٹھکانہ تو ان کا جہنم ہے ہی، آگ ہے ہی. وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ، اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے گنہگاروں کا. اللہ اکبر. اب دیکھیے یہاں پہ گنہگار، یہاں پہ ظالم کس کو کہا جا رہا ہے؟ مشرکوں کو کہا جا رہا ہے. سورہ لقمان میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، وہاں پہ ان الشرک لظلم العظیم، کہ ڈیفینیٹلی شرک جو ہے وہ سب سے بڑا ظلم ہے. کیوں اس کو ظلم کہا گیا؟ آپ لوگ کبھی غور نہیں کرتے اس بات پہ کہ شرک کو سب سے بڑا ظلم کیوں کہا گیا ہے؟ اچھا ظلم کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کوئی بتائے گا آپ میں سے؟ ظلم کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ हेलो। بتائیے جی. हकदार को ظلم کی उसका हक ڈیفینیشن. न देना। اوکے ویری گڈ اسما، آپ کو یاد ہے اب تک، جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فی. یہ دیکھیے کہ ظلم، آپ یہ ظلم نہ سمجھے کہ لڑائی فساد جھگڑا قتل و غارت، نہیں، یہ نہیں ہے. ظلم کا لٹریٹ میننگ اگر آپ دیکھیں گے نا تو یہ ہے کہ حقدار کو اس کا حق نہ دینا. شرک کو کیوں ظلم کہا گیا ہے؟ کیونکہ یہاں پر جو حق اللہ کو دینا چاہیے وہ حق جو ہے انسان دوسروں کو دے کر اس طریقے سے اپنے اوپر ظلم کرتا ہے، اللہ پہ نہیں کرتا ہے. دیکھیے کیوں وہ اپنے اوپر ظلم کیسے کر رہا ہے؟ وہ شرک کرے گا ٹھکانہ جہنم. تو کیسے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جہنم تمہارا ٹھکانہ ہو جائے گا، اس طریقے سے تم جو ہے اپنے اوپر ظلم کر رہے ہو، مجھ پر کوئی ظلم نہیں کر رہے ہو تم. اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ،
اور در حقیقت سچ کر دکھایا تمہیں اللہ نے وعدہ، اپنا وعدہ، اپنا وعدہ اللہ نے تم پر سچ کر دکھایا۔ کون سا وعدہ؟ اس وقت کو یاد کرو، اذ تحسونہم بإذنہ، جب تم جو ہے وہ تہس نہس کر رہے تھے انہیں اللہ کے حکم سے، یعنی تم انہیں مار رہے تھے اور تم جو ہے ان کے اوپر وار کر رہے تھے اللہ کے حکم سے۔ تو ہوا کیا پھر؟ حتی اذا فشلتم، یہاں تک کہ جب ڈھیلے پڑ گئے تم، اور تنازع کیا تم نے آپس میں، اپنے ہی معاملات میں تم جو ہے وہ لڑ پڑے، تو ہوا کیا؟ وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ، اور تم نے جو ہے وہ نافرمانی کی اس کے بعد جو اللہ نے تمہیں دکھا دیا تھا۔ اللہ نے جو تمہیں دکھا دیا تھا اس کے بعد بھی تم نے جو ہے وہ نافرمانی کی اللہ کے اور اس کے رسول کی۔ کیا دکھا دیا تھا اللہ نے؟ ما تحبون، جو تم پسند کرتے تھے۔ یہاں دیکھیے دونوں چیزیں ہم لے سکتے ہیں، مال غنیمت بھی لے سکتے ہیں اور ہم جیت بھی لے سکتے ہیں، کہ جب کافی چلے گئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا تھا نا کہ دیکھو اب تم جیت گئے ہو، کافی گئے ہیں۔ تنازع کیا ہو گیا تھا کہ اب ہوا کیا، جب کافر وہاں سے چلے گئے تو اب سارے لوگ بولے اب جو کافر تو چلے گئے، چلو ہم اپنی اپنی جگہ کو چھوڑ کر چل لیتے ہیں مال غنیمت۔ تو کچھ لوگوں نے کہا نہیں نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ہمیں یہاں تعینات کر کے گئے ہیں تو ہمیں یہیں رہنا چاہیے، ہمیں اپنی جگہ نہیں چھوڑنی چاہیے۔ لیکن کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں نہیں کوئی بات نہیں نا، تو وہ تو جنگ جب تک چلے گی، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تک بولے تھے نا، ابھی تو ہو گیا سب کچھ نہیں ہوگا یہ وہ ایسے کر کر کے، یعنی کچھ لوگ ایسے اس طریقے سے دو پارٹیز بن گئی تھی، اور کچھ لوگوں نے اس طریقے سے جو ہے وہ بے حکمی کرنے لگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور کچھ لوگ وہیں پر تھے، ہلے نہیں بالکل وہاں سے۔ مزید اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ تمہیں تو جو پسند تھا وہ دکھا دیا گیا تھا، اچھا تو معاملہ یہ ہے، منکم من یرید الدنیا، تم میں سے کسی کا جو ہے وہ مطلب ارادہ تھا دنیا حاصل کرنا، اور تم میں سے کچھ ایسے تھے جو جن کا جو ہے ارادہ تھا کیا؟ آخرت حاصل کرنا۔ اس طریقے سے بھی دو گروپ بن گیا تھا، کچھ لوگ دنیا کا مال چاہتے تھے، کچھ لوگ آخرت کا ارادہ کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ بول رہے کوئی بات نہیں، ثم صرفکم، پھر پھیر دیا اللہ نے تمہیں اس سے۔ کس سے پھیر دیا؟ یہ جو معاملہ ہوا اس سے اللہ نے جو ہے وہ بالکل الٹ معاملہ کر دیا۔ کیوں اللہ نے جیت کو ہار میں چینج کر دیے؟ لیبتلیکم، تاکہ وہ کون؟ اللہ سبحانہ وتعالی آزمائے تم کو۔ اللہ اکبر، بہت خوبصورت باتیں اگر آپ کو بات سمجھ آ جائے تو، کہ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ دیکھو کبھی کبھی اچھے حالات ہوتے 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 جب ایک دم سے حالات پلٹتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں اس سے میری آزمائش ہوتی ہے تمہارے لیے۔ لیکن سو کے وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، صحابہ کے لیے اس سے خوبصورت لفظ مجھے قرآن میں کہیں نہیں ملا، وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ۔ ایسے دعائی کیا کرو، اللہ تعالیٰ میرے لیے بھی تو کبھی تو یہ فیصلہ کر دے، اللہ تو کبھی مجھے بھی تو یہ خوشخبری دے کہ تو نے مجھے معاف کر دیا، میرے گناہوں کو معاف کر دیا۔ یعنی بہت زیادہ اتنا خوبصورت لگتا ہے نا اس کو پڑھ کے کہ واقعی کیا لوگ تھے وہ کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ بولے وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، کہ میں نے تمہیں معاف کیا، جاؤ۔ بہت خوبصورت لگتا ہے، بولا کرو اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف کر دے، جس طریقے سے تو نے اپنے رسول کے صحابہ کو معاف کر دیا تھا، میں بھی تو تیری بندی ہوں، مجھے بھی معاف کر دے، میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ اللہ اکبر، واللہ ذو الفضل علی المؤمنین، اللہ بہت بڑے اللہ تعالیٰ بہت فضل والے ہیں اپنے ایمان والوں پر۔ تو کیا پتہ چلا، اللہ کی معافی چاہیے تو ایمان کے ساتھ ملے گی، آپ کو بالکل بھی اس کی طرح سے معافی، ایسا نہیں ہے کہ آپ اس کی نافرمانیاں کرتے رہیں کرتے رہیں کرتے رہیں، تو کیا اللہ کی محبت آپ پر آئے گی؟ کبھی نہیں آئے گی۔ آپ اپنے بچوں کو دیکھ لیجیے، اگر آپ کے 2-3 بچے ہیں، ان میں سے ایک بچہ بہت فرمانبردار ہے آپ کا، آپ جو کہتی ہیں وہ سنتا ہے، آپ کو اس پر پیار آتا ہے، اور یہ ایک بچہ جو نافرمانی ہے، بالکل آپ کی کوئی بات نہیں سنتا ہے، پلٹ کر جواب دیتا ہے اور کرنے کے کام نہیں کرتا ہے، تو آپ کو اس پر محبت آئے گی، یا پھر آپ جو بچہ آپ کی باتیں سنتا ہے اس پر محبت آئے گی؟ آپ کو پیار اسی پر آئے گا نا جو آپ کی باتیں سنتا ہے۔ سیم یہی رول آپ اللہ کے ساتھ رکھیں،
دیکھیے آپ کے بچوں کو آپ کے تھرو اللہ نے دنیا میں لائے ہیں، تو ایک ذات ہے نا جس نے سب کو پیدا کیا ہے، تو اللہ کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے، آپ اس کے حکم کی جو ہے تعمیل کرتے رہیے، اس کے حکم کو مانتے رہیے، اس کی نافرمانی مت کریے، پھر اللہ بہت محبت کرے گا آپ سے انشاءاللہ۔ اللہ اکبر۔ 152 میں بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ بہت فضل والے ہیں۔ پھر وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ کہ جب دیکھو کہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ صحابہ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے معاف کر دیا، تو آج کسی بھی انسان کو یہ بالکل بھی جو ہے وہ پرمیشن نہیں ہے اس چیز کی کہ وہ صحابہ کے حضور میں کچھ بھی گستاخی کریں کہ دیکھو دیکھو وہ نعوذ باللہ کیسے تھے، انہوں نے نافرمانی کی، حد میں ایسا ویسا یہ وہ سب۔ ہاں، تو بالکل بھی ایسی کوئی باتیں ہمیں جو ہے وہ صحابہ کے شان میں نہیں بولنا چاہیے۔ مزید آگے 153 میں بتایا جا رہا ہے، اب یہ جو آیت ہے، مجھے تو یقین کریے کہ اس کو پڑھ کر ایسا فیل ہوتا ہے کہ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر کیا گزر رہے گی۔ آج چھوٹی سی معمولی سی بات پر بھی ہمیں اس قدر غصہ آ جاتا ہے کہ اگر ہم اپنے بچوں کو ایک کام بول رہے ہیں وہ نہیں سنتا ہے تو کس قدر غصہ آتا ہے ہمیں۔ تو یہ تو بہت بڑی بات ہے، یعنی میدان جنگ کی بات ہے کہ اذ تسعدون ولا تلوون علی احد ورسول، جب تم چڑھے جا رہے تھے اور نہیں تم پلٹ کر دیکھ رہے تھے کسی کو، اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم یدعوکم فی اخرواکم، وہ بلا رہے تھے تمہیں تمہارے پیچھے سے، لیکن ہوا کیا؟ فَأَثَابَكُمْ غَمًّا بِالْغَمِّ، سو پہنچا تمہیں غم پر غم۔ کیا پتہ چلا کہ جب صحابہ ایسے بھاگ رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا انہیں، وہ روک رہے ہیں، پیچھے سے آواز دے رہے ہیں، ان کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اور کچھ صحابہ تھے جو ان لوگوں کو آواز دے رہے تھے، کسی کی نہیں سن رہے تھے۔ یقین جانیے کہ چلے یہ تو بات ہو گئی، لیکن پریکٹیکلی اگر ہم اپنی لائف میں اس چیز کو دیکھیں تو جس انسان کے جو ہے وہ دل و دماغ پر، نظروں پر دنیا چھا جاتی ہے، پھر اس کو کچھ نظر نہیں آتا ہے، بس وہ دنیا دنیا دنیا، وہ سوچتا ہے کہ کیسے میں دنیا کماؤں، کیسے میں اپنے فیوچر کو سیو کروں اس کے حساب سے۔ حالانکہ پیسوں سے کسی کا فیوچر جو ہے وہ سیکیور نہیں ہوا ہے، یہ غلط فہمی ہے لوگوں کی۔ سوچتے پیسے کما لے بچوں کا فیوچر سیکیور ہو جائے گا، آپ کو کیا پتا کہ آپ سے پہلے آپ کا بچہ چلا گیا تو کیا کرو گے آپ؟ نہ جانے ایسے کتنے پیرنٹس کو ہم دیکھتے ہیں، بچوں کے لیے یہ کر لے وہ کر لے، اور پتہ چلا کہ بچے بچے ہی نہیں، ان کے ہے ہی نہیں بچے، پیرنٹس سے پہلے ہی بچے نکل گئے دنیا سے۔ تو یہ سب توکل کی کمی ہوتی ہے، انسان کو فیوچر کے غم، فیوچر کے خوف سے اور پاسٹ کے غم سے بچنا ہے، تو بس ایک واحد جو اللہ تعالیٰ نے جو ایک سلوشن دیا ہے وہ یہ ہے کہ میری کتاب کو اپنی زندگی میں لے کر آؤ، اس قرآن کو جو ہے وہ القرآن و حیاتی بنا لو، اس قرآن کو اپنی زندگی بنا لو، اور اس چیز کو دیکھیے، کر کے دیکھیے آپ، ماضی کا کوئی غم آپ کے پاس نہیں ہوگا اور فیوچر کا کوئی خوف آپ کے پاس نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ بول رہے جب تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ نافرمانی کی اس وقت، تو ہوا کیا؟ تمہیں غم پر غم پہنچا۔ اللہ میں تیری رحمت کی امیدوار ہوں، پھر مجھے ایک لمحے کے لیے بھی میرے نفس کے حوالے نہ کر اور میرے سب حالات سنوار دے، کیونکہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اللہ میں تجھ سے نفع بخش علم، پاکیزہ رزق اور قبول ہونے والے عمل کا سوال کرتی ہوں۔ اے اللہ مجھے فائدہ دے اس کے ساتھ جو تو نے مجھے سکھایا ہے، اور مجھے سکھا جو میرے لیے فائدہ مند ہو، اور میرے علم میں اضافہ فرما دے، آمین۔ اے اللہ میرے گناہوں کو بخش دے، میرے گھر میں وسعت فرما اور میرے رزق میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ مجھ پر میرے بڑھاپے کے قریب اور میرے عمر کے خاتمے تک اپنا رزق کشادہ کر رکھنا۔ اے اللہ میری کفایت کو اپنے حلال کے ساتھ اپنے حرام سے بچا، اور مجھے اپنے فضل سے
اپنے سوا ہر کسی سے بے نیاز کر دے۔ آمین یا ربی۔ اے اللہ جو رزق تو نے مجھے عطا کیا ہے اس میں مجھے قناعت اور برکت عطا فرما، اور مجھے ہر غائب ہونے والی چیز کا بدلہ بھلائی کے ساتھ عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ اے اللہ کوئی کام آسان نہیں مگر جسے تو آسان کر دے، اور جب تو چاہتا ہے مشکل کو آسان کر دیتا ہے۔ اے اللہ ان دعاؤں کے ساتھ میں سچ سے دعا کرتی ہوں کہ تیری کتاب کو سمجھنا ہم پر آسان کر دے، تیری کتاب کو سمجھ کر اس پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان کر دے انشاءاللہ۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔